الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب بیٹا؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے بیٹا آپ دعا پڑھ لیجئے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علم۔ جی بیٹا، گزشتہ لیکچر میں ہم نے جو پڑھا وہ تھا یوم راس اقدام اور اس کے ساتھ عبوری حکومت کی تشکیل، وہ کس طرح سے کی گئی اور کس طرح سے جو ہے برٹش حکومت نے زیادہ سے زیادہ جو ہے اس میں کانگریس کی جو ہے نمائندگی کو فوقیت دی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 3 جون 1947 کا منصوبہ آخر کیا تھا۔ اب یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک بھی ہے بیٹا۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ تھا، یہ ایک سوچی سمجھی ایک سکیم تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے برصغیر کی تقسیم کا اعلان کہا تھا کہ 3 جون کو ہم کر دیں گے، جس کی وجہ سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار جو ہے ہندوستان کے نمائندوں کے ہاتھ جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ تو آخر بیٹا اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ کیا تھا، تھوڑا سا میں آپ کو وہ بتا دوں کہ لارڈ ویول جو تھے بیٹا، یہ بطور وائسرائے جب ویول پلان کو امپلیمنٹ نہ کروا سکے اور نہ ہی کابینہ مشن پلان کو جو ہے سکسیسفلی یہ برصغیر میں امپلیمنٹ کر سکے، تو پھر کیا ہوا، کانگریس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ آدھے کابینہ مشن پلان پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ یعنی صوبوں کے گروپ نہ بنائے گئے لیکن عبوری حکومت آئین سازی کے کاموں پر عمل درآمد کرنے لگی۔ قائد اعظم نے بیٹا اس دور میں جو ہے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مصلحتاً عبوری حکومت میں مسلم لیگ کو شریک ہونے کا جو ہے وہ مشورہ دے دیا، کیونکہ انہوں نے آئین سازی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کا جب فیصلہ کیا تو قائد اعظم نے پورے پلان پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس طرح سے کیا ہوا کہ آئین سازی کا عمل جاری نہ ہو سکا اور جو تعطل پیدا ہو گیا اس سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے ایک اور نئی راہ اختیار کر لی۔ اب وہ نئی راہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اقتدار کے منتقلی کے آخری مرحلے پر عمل درآمد کے لیے برطانوی حکومت لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہے مارچ 1947 میں وائسرائے ہند بنا کر بھیجے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے پھر آ کر 20 فروری 1947 کو یہ اعلان کر دیا کہ 14 اگست کو ہم جو اقتدار منتقل کر دیں گے۔ یہ تھا بیٹا 3 جون 1947 کے منصوبے کا تھوڑا سا پس منظر کہ یہ منصوبہ کیوں بنایا گیا۔ میں نے آپ کو جیسے بتا دیا کہ کابینہ مشن پلان اور ویول پلان کی ناکامی کے بعد مزید آگے جو ہے عبوری حکومت بنا کر پھر بھی آگے جا کر انہوں نے تھوڑا سا یہ سوچا کہ کس طرح سے مزید زیادہ فائدہ برصغیر پاک و ہند کی جو ہے تقسیم سے اٹھایا جائے، اس پر انہوں نے اس طرح سے بات چیت شروع کر دی۔ اب اس نے کیا کیا، جب یہ برصغیر پاک و ہند میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن آ گیا تو اس نے یہاں پر آ کر اس نے اپنے اقتدار کی اس بساط کو لپیٹنے کے لیے حتمی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ برطانوی حکومت نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ واضح ہدایت دے کر یہاں پر بھیجا تھا کہ تم نے آتے ہی تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کرنی ہے، ان سے مصالحت کرنی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، تمام لوگوں سے ملاقاتیں اور ان سے گفت و شنید شروع کر دی۔ اس نے کیا کیا، اس نے دیسی ریاستوں کے نوابوں اور راجاؤں سے بھی ملا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ تقسیم کے علاوہ اور کوئی منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ تقسیم کے اصول کیا رکھا جائے کہ تقسیم کیوں کر جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ کانگریسی رہنما بھی یکے بعد دیگرے دو قومی نظریے کی حقیقت کو سمجھنے بھی لگے تھے اور ماؤنٹ بیٹن اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے نہرو خاندان سے ذاتی تعلقات تھے۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ، چونکہ ان کے ایک فیملی ٹرمز بن گئے تھے تو کیا کیا گیا کہ نہرو کے خاندان کو، یعنی نہرو کے خاندان کے ساتھ ٹرم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ ٹرم جو ہے پوری ہندو کمیونٹی کے ہی ساتھ تھے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے ساتھ مل کر جو ہے ایک سازش تیار کر لی، اور وہ سازش کیا تھی کہ تقسیم کا عمل کس طرح سے کامیاب ہو کہ ایک کٹا پھٹا سا غیر متوازن اور کمزور پاکستان بنایا جائے، جو کہ جلد ہی مجبور ہو کر پاکستانی جو ہے وہ بھارت کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے اور ان کو کہے کہ ہمیں دوبارہ جو ہے متحدہ برصغیر کی صورت میں ضم کر لو۔ یہ تھی ایک بہت بڑی پلاننگ جو ہے جو 3 جون 1947 کے منصوبے کی آڑ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تیار کی۔ ماؤنٹ بیٹن نے بیٹا اپنے ذاتی عملے کی مدد کے ساتھ دونوں ممالک کی حدود کا تعین کیا اور کچھ اصول مرتب کر لیے۔ اس نے کانگریسی لیڈرز کو بھی درپردہ یقین دلایا کہ تقسیم کا عمل کانگریس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس طرح شرائط کو فوقیت دی گئی اور ایک سازش کا ایک ایسا منصوبہ بنا لیا گیا جس میں کانگریس کی ملی بھگت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ پھر اس منصوبے کو برطانوی حکومت کی توثیق بھی حاصل کر لی، یعنی منصوبہ بنایا گیا، اس پہ پھر جو ہے امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے وہ برٹش حکومت سے اس کو جو ہے منسوخ کروا لیا گیا۔
اب یہاں پہ کیا تھا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب لندن سے واپس آیا تو اس نے کیا کیا، جب وہ پلان کو برطانوی حکومت سے منظور کرا کر واپس آیا نا برصغیر میں، تو اس نے ایک کل جماعتی کانفرنس بلائی. اس میں اس نے قائد اعظم کو، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، پنڈت نہرو، سردار پٹیل، اچاریہ کرپلانی اور بلدیو سنگھ کو بلایا. اور وائسرائے ہند نے کانفرنس میں تقسیم کے منصوبے کے مختلف پہلوؤں کو آگے رکھا اور بعد ازاں ہر جماعت کے رہنماؤں سے زیادہ ملا بھی. پھر اس نے کانگریس کی جو ہے بیٹا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے منصوبے میں ناانصافیاں شروع کر دی. قائد اعظم جو ہے اس کے باوجود بادل ناخواستہ منصوبے کو قبول کر لیا. قائد اعظم نے دونوں بڑی جماعتوں کے نمائندوں نے بیٹا ریڈیو پر تقاریر کی. قائد اعظم نے اپنی تقاریر میں کیا کیا، قائد اعظم نے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا دیے. بیٹا یہ تھا 3 جون 1947 کے منصوبے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس منصوبے کے مطابق کیا کیا، صوبوں کی تقسیم کس انداز میں کی گئی. اب صوبوں کی تقسیم بیٹا کیا تھی، اب اس میں یہ کیا انہوں نے کہ صوبہ پنجاب اور بنگال کے ایسے علاقے جہاں پہ مسلم لیگ اکثریت میں ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ مسلم لیگ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نمائندگی دینے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا. جی بیٹا میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ صوبوں کی تقسیم انہوں نے کس انداز میں کی. انہوں نے صوبہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے جو ہے ہندو مسلم اراکین کے الگ الگ اجلاس ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ ان صوبوں کو اب تقسیم کر دیا جائے. اسی طرح شمال مغربی سرحدی صوبے کے عوام انہوں نے کہا اس اسباب رائے سے فیصلہ کریں گے کہ کس علاقے میں انہوں نے شامل ہونا ہے. اسی طرح صوبہ سندھ کے ارکان اپنے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے اور طے کریں گے کہ دونوں میں سے کس ملک کے ساتھ انہوں نے الحاق کرنا ہے. بلوچستان کو بیٹا بھی اس وقت صوبے کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، اس لیے منصوبے کے مطابق کوئٹہ میونسپلٹی اور علاقے کے شاہی جرگے کے ارکان جو ہے ان کی رائے طلب کر لی گئی. ضلع سلہٹ اور اسام میں جو ہے مسلم آبادی کا ضلع تھا، تو منصوبے کے مطابق سلہٹ میں استصواب رائے یعنی کہ جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہوں گے کمیونٹی سے جو ہے ووٹنگ کی جائے گی، ان سے ہاں یا نہ میں جواب پوچھا جائے گا کہ کس صوبے کے ساتھ وہ علاقہ چاہتے ہیں. آبویسلی اگر دیکھا جائے تو وہ مسلم اکثریتی صوبے تھے. اسی طرح غیر مسلم اکثریتی صوبے جو تھے جیسے بہار، اڑیسہ، یو پی، سی پی، بمبئی، یہ تمام علاقے جو ہیں وہ بھارت میں شامل کر دیے گئے. جی بیٹا سندھ اسمبلی نے بھی پاکستان میں شامل ہونے کا اس دور میں اعلان کر دیا. یہ تھی وہ غیر منصفانہ تقسیم بیٹا اگر ہم دیکھیں جو کہ نہرو کے ساتھ مل کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تیار کی. اس دور میں بیٹا جب یہ تمام صوبہ بن رہا تھا، جب پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی، تو اس پر دیسی ریاستیں 635 تھیں جن کے حکمران نواب اور راجہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بعد میں خود فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ کسی حکومت کے اندر جو ہے وہ الحاق کر سکیں. پھر بیٹا اگلا جو ٹاپک ہمارا آ جاتا ہے قانون آزادی ہند یعنی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947. اب یہ کیا ہے، 3 جون 1947 کے منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے بیٹا برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کا قانون آزادی ہند منظور کیا. ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا. ریڈ کلف ایوارڈ. پنجاب اور بنگال کے علاقوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن جو ہے وہ مقرر کر دیا. اس حد بندی کمیشن نے بیٹا کیا کیا، اس نے جو ہے پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس محمد منیر اور جسٹس دین محمد، جبکہ بھارت کے نمائندے جسٹس مہر چند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے. یہ سب حضرات ہائی کورٹ کے جج تھے. اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہے بیٹا خط کشید کر لیں. اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ حد بندی کمیشن کے لیے یعنی پنجاب کی حد بندی کمیشن کے لیے پاکستان کی طرف سے کن 2 شخصیات کو منتخب کیا گیا اور بھارت کی طرف سے کن 2 شخصیات کو منتخب کیا گیا، تو آپ ان کے نام جو ہے وہ لکھ دیجئے گا. بنگال کی حد بندی جب کی گئی تو بیٹا اس کے لیے انہوں نے جسٹس ابو صالح محمد اکرم اور ایس اے رحمان، جبکہ بھارت کی طرف سے بنگال کی حد بندی میں سی سی بسواس اور بی کے مکرجی تھے جن کو جو ہے وہ شامل کیا گیا. تقسیم کے وقت بیٹا وائسرائے اور ان کے عملہ نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کر کے کیا حد بندی کا فیصلہ کر لیا اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر صرف استعمال کیا گیا. تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریتی علاقوں کے علاوہ بھارت میں کچھ علاقوں کو شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا اور گورداسپور کے راستے بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. اس طرح بیٹا کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آج تک اس وجہ سے ہی حل نہیں ہو رہا چونکہ غیر منصفانہ تقسیم کر کے بھارت کے ہاتھ جو ہے وہ کشمیر تک پہنچانے کے لیے جو ہے کچھ علاقے ان کے ہینڈ اوور کر دیے گئے.
रेड क्लिफ की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस पाकिस्तान को बहुत से मसाइल जो हैं वो अभी तक दो-चार हैं। अब है सुबह आज़ादी। बेटे आज़ादी का तसव्वुर कौमों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि हम अब एक आज़ाद और ख़ुदमुख्तार रियासत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम बखूबी जानते हैं कि इसका एहसास और एक फ़्रीडम और एक आज़ादी क्या होती है। इस तरह 14 अगस्त 1947 यानी 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। जी बेटे, यहाँ तक हमारी आज़ादी की जदोजहद जो है वो इख्तिताम पजीर होती है। बुनियादी तौर पर हम देखें तो 1940 से 1947 तक का ये सफ़र हमने अब तक हिस्ट्री की सूरत में सारा जो है वो पढ़ लिया या थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं पे हम इसको एंड करते हैं, जिसमें हमने 3 जून 1947 का मंसूबा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और रेड क्लिफ अवार्ड जो है उसके हवाले से पढ़ा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है मज़ीद आगे हिस्ट्री को लेके चलेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।